السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، میں امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ سامعین کرام، بخاری و مسلم میں بنی اسرائیل کے ایک قاتل کا واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے یہاں توبہ کی قبولیت سے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک قاتل کا نہایت خوبصورت اور ایمان افروز واقعہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص چوری، ڈکیتی اور قتل میں بہت مشہور تھا اور نہایت معمولی بات پر بھی کسی کو قتل کر دیتا تھا۔ ہوتے ہوتے اس کے ہاتھ سے 99 افراد کا قتل ہو چکا۔ اس کے بعد اس کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ مجھے بھی تو اللہ کے یہاں جانا ہے۔ چنانچہ یہ فکر بڑھتا رہا اور لوگوں سے معلومات کرتے ہوئے وہ معلوم کرنے لگا کیا میری توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ کسی عالم شخص سے ملاقات کی فکر ہوئی کہ معلوم کیا جائے کہ ایسے شخص کی توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ لوگوں نے ایک عابد شخص کے پاس جانے کا مشورہ دیا جو اپنی عبادت میں بہت مشہور تھا۔ اس شخص نے اس کے پاس جا کر مسئلہ معلوم کیا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے اور کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے جبکہ میں نے 99 انسانوں کی جان مار دی ہے۔ اس عابد کو مسئلہ معلوم نہیں تھا تو اس نے اپنی عقل سے قیاس آرائی کی، جو آدمی 99 انسانوں کی جان مار سکتا ہے اس کی مغفرت بھلا کہاں سے ہوگی۔ چنانچہ اس نے کہہ دیا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اس شخص نے غصہ اور جلال میں آ کر اس کو بھی قتل کر دیا اور 100 پورے کر دیے کہ جب میری توبہ ہی قبول نہیں ہوتی تو لاؤ تجھے بھی ختم کر کے 100 پورے کر دیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے 100 پورے کر دیے، مگر اس کے دل میں تردد باقی رہا کہ میری مغفرت کی کوئی شکل ضرور ہوگی۔ اس لیے اس نے لوگوں سے پھر سے معلومات کا سلسلہ جاری کر دیا کہ روئے زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے، اس سے جا کے معلوم کروں گا، وہی مجھے صحیح مسئلہ بتا سکتا ہے۔ آخر کار لوگوں نے اسے بتایا کہ فلاں جگہ ایک عالم دین رہتا ہے، اس سے جا کے معلوم کرو۔ چنانچہ اس نے اس عالم صاحب کے پاس جا کر اپنی زندگی کی کارگزاری سنائی اور 100 آدمیوں کو کس طرح قتل کیا ہے، سارا کارنامہ سنا کر معلوم کیا کہ آپ بتلائیے کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ کیا اللہ کے حضور مجھ جیسے گناہ گار کے لیے بھی مغفرت کا کوئی کارخانہ ہے، کوئی خانہ ہے؟ تو اس عالم صاحب کو چونکہ علم تھا، اس نے بتایا کہ تیرے گناہ معاف کرنے میں اللہ کے یہاں کیا رکاوٹ ہے۔ اللہ کی رحمت کا سمندر تو جیسے گناہ گاروں کے گناہوں سے بہت بڑا اور بہت وسیع ہے۔ چنانچہ اس عالم صاحب نے مشورہ دیا کہ تم فلاں جگہ سفر کر کے جاؤ، وہاں اللہ کے دوست رہتے ہیں، ولی اللہ رہتے ہیں، ان کا مشغلہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ ان کے پاس جاؤ، ان کے ساتھ مل کر عبادت کرو اور نادم ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور ان کو اپنا مسئلہ بتاؤ۔ اگر وہ آپ کے لیے مغفرت کی دعا کر دیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات بخشنے والی ہے، انشاءاللہ تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔ جب اس شخص نے آدھا راستہ طے کر لیا تو راستے میں حضرت اسرائیل علیہ السلام آ گئے، یعنی ملک الموت، اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ اب اس کی روح لے جانے کا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ آسمانوں سے رحمت کے فرشتے بھی آئے اور عذاب کے فرشتے بھی۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح لے جانے کا حق ہم کو حاصل ہے، اس لیے کہ سچے دل سے تائب ہو کر عبادت کے لیے جا رہا ہے۔ عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح لے جانے کا حق ہم کو حاصل ہے، اس شخص نے نہ کبھی کوئی نیک کام کیا ہے بلکہ پوری زندگی گناہوں میں گنوا دی اور ناحق انسانیت کا قتل کیا ہے۔ تو سامعین کرام، آسمانوں سے آدمی کی شکل میں ایک فرشتہ آیا۔ بعض روایت سے معلوم آتا ہے کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ چنانچہ اس فرشتے نے تشریف لا کر ان دونوں طرح کے فرشتوں کے درمیان یہ فیصلہ کیا کہ دونوں طرف کی مسافت کو ناپ کر دیکھ لیا جائے، جہاں سے آ رہا ہے وہاں کی مسافت قریب ہے یا جہاں جا رہا ہے وہاں کی مسافت قریب ہے، لہذا جہاں کی مسافت قریب ہو اس شخص کو وہاں والوں میں شمار کر دیا جائے۔ چنانچہ دونوں طرف کا جب فاصلہ میئر کیا گیا، ناپا گیا، تو جہاں جا رہا تھا وہاں کا فاصلہ قریب تھا اور جہاں سے آ رہا تھا وہ زیادہ فاصلہ تھا۔ تو وہ ایک روایت میں اس طرح بھی آتا ہے، قتادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم سے یہ ذکر کیا گیا اس شخص کے پاس جب ملک الموت آیا تو وہ شخص سینے کے بال اس سرزمین کی طرف گھسیٹتا گیا، جس کی وجہ سے وہ اللہ والے جہاں رہتے تھے وہ اس کے قریب ہو گیا۔ تو
تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بزرگوں کی شان کی خاطر، ان پر کرم نوازی کی خاطر اس شخص کو بھی معاف فرما دیا۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، وہ مجھے جہاں بھی یاد کرے میں اس کے ساتھ ہوں۔ باخدا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنی خوشی تم میں سے کسی ایسے شخص کی ہوتی ہے جس کا جانور یہاں وہاں میں غم ہو کر پھر اسے مل جائے۔ اور جو شخص ایک بلشت میری طرف آتا ہے میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں، جو شخص ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے میں اس کے ایک باں قریب ہو جاتا ہوں، اور جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑتا ہوا آتا ہوں۔ حاصل کلام معلوم ہوا کہ انسان جب بھی سچے دل کے ساتھ توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا۔ انشاءاللہ یہ واقعہ خصوصاً ان حضرات کے لیے حوصلہ افزائی اور معاونت کا سبب ہے جو بڑے بڑے گناہ کر کے اب مایوسی کی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ شیطان انہیں مایوس کرتا ہے۔ بہرحال گناہ گاروں کو شیطان کی باتوں میں آ کر مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اچھی امید رکھ کر سچی توبہ کے ذریعے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو یہ میں امید کرتا ہوں آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگی۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا، ملتے ہیں کسی نئی سٹوری کے ساتھ، کسی نئے سبق آموز واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔